آپ خاندانی اعتبار سے اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو اس دور کے اندر ریلیجیس افیئرز کا ہیڈ تھا، یعنی مذہبی جو امور بھی اس زمانے میں طے ہوتے تھے تو ان کی تمام دیکھ بھال کا ذمہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے سپرد تھا۔ اب آپ جو عراق کے اس گھرانے میں پیدا ہوئے اور لوگوں کو اپنے خاندان والوں سے علم کو حاصل کرتا دیکھتے اور علم کی باتیں سیکھتا دیکھتے تو آپ کے دل کے اندر ایک جستجو، ایک شوق مذہب کی طرف شروع سے موجود تھا، لیکن جو ایک بنیادی فرق آپ کے مزاج میں تھا اور آپ کے خاندان کے مزاج میں تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ منتخب نبی اللہ کی جناب سے تھے تو آپ کا رجحان شروع سے وہ توحید کی جانب تھا، جبکہ آپ کے گھر والے ان کا عمومی مزاج جو کتب تفسیر کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ اس زمانے کے اندر موجود جو بے شمار خود ساختہ خدا تھے ان کی طرف تھا، یہاں تک کہ ان کی ملی بھگت وہ بادشاہوں سے بھی تھی۔ بادشاہوں کو خاندان والے اس وقت کا خدا کہتے تھے اور بادشاہ وہ خاندان والوں کو دین کا علم بردار اور ٹھیکیدار کہتے تھے، اور اس ملی بھگت سے وہ تمام لوگ مل کے اس زمانے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھرانے میں پرورش پاتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کی جناب سے آپ منتخب نبی تھے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ہر شے میں اپنے رب اور حقیقی رب کی تلاش میں رہتے تھے، یہاں تک کہ قرآن حکیم میں جو وہ آیات موجود ہیں کہ جب آپ چاند کو دیکھتے تو پوچھتے تھے اپنے آپ سے کیا یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند غروب ہو جاتا، سورج نکل آتا تو کہتے کہ جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتی۔ سورج کی روشنیوں کو دیکھتے تو اپنے آپ سے یہ سوال کرتے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب شام میں سورج ڈھل جاتا تو پھر اپنے آپ کو جواب دیتے جو ڈھل گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس قسم سے ہر چیز پر، ہر چیز سے آپ توحید کا استدلال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آپ نے پورے خاندان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، اور یہ معاملہ خاندان کی حد تک محدود نہ رہا بلکہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ جب نمرود تک یہ بات پہنچی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور وہ واقعہ جو قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اس نے آپ سے کہا کہ تم بتاؤ جس رب کی تم دعوت دیتے ہو اس کے خصائل کیا ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مارتا ہے۔ تو نمرود نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بندہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، نمرود نے کہا اس کو چھوڑ دو، اور ایک عام بندہ جو دربار میں موجود تھا کہا اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ کہا ابراہیم دیکھو لوگوں کو زندہ تو میں بھی کرتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیوقوف آدمی ہی اس قسم کا استدلال کر سکتا ہے جس قسم کا استدلال اس نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو۔ قرآن میں آتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ نے یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گیا، سمجھ گیا کہ اس کے سامنے دلائل سے اس کو قائل نہیں کیا جا سکتا، اور پھر وہ وقت آیا کہ حکم دیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور وہ سارا واقعہ جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میرا رب میرے حال پر آگاہ نہیں؟ میرا رب میرے حال کو، میری کیفیت کو، میرے معاملات کو جانتا ہے، میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو قرآن کی وہ آیت جس کے اندر اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا، ہم فلسفہ حج پر آ رہے ہیں، جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو تو وہاں سے نکال دیا گیا،
لیکن اب ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کے اندر ٹھہرنے کو گوارا نہیں کیا، اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ فرمایا ایسی قوم کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا جو کہ گمراہ قوم ہے، جو کہ بددین قوم ہے۔ اور آپ نے وہاں سے جب سفر شروع کیا تو پھر شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، ان علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ بالآخر جس مقام پر پہنچے وہ مکہ المکرمہ کی وادی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ کی جناب سے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت کے لیے ایک گھر کی تعمیر کریں۔ اب جب اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب لوگوں کے اندر حج کا اعلان کریں کہ لوگ آئیں اور آ کر اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور اللہ کے گھر پر جمع ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ حکم سنا تو فرمایا میرے رب میں یہاں سے پکاروں گا، یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، ایک ایسی وادی جو بنجر پڑی ہوئی ہے، اطراف میں لوگ بھی بہت کم ہیں، میری آواز کو سنے گا کون؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی صدا لگانا آپ کا کام ہے، صدا پہنچانا وہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس وقت آپ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی کہ اے لوگوں آؤ، آ کر اللہ کے گھر کی طواف کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حج کو ادا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی آواز کو نہ صرف سمندر کی گہرائیوں تک پہنچایا بلکہ زمین اور آسمان کے اندر موجود تمام مخلوقات تک پہنچا دیا۔ جن ارواح نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر لبیک کہا وہ قیامت کے دن تک اس گھر میں جاتے رہیں گے اور حج کرتے رہیں گے، اور جنہوں نے اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا وہ اللہ کی بارگاہ سے محروم رہ جائیں گے اور حج کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔